اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مذاہب کے سردار، دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 65ویں مرحلے میں پہنچ گئی۔ حاضر رحمت من ربی، جس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے وہ استاذ العلماء، قطب وقت، مجدد دین حضرت سید شاہ احمد وجیہ الدین علوی چشتی شتاری گجراتی المعروف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت آپ کی میری تحقیق کے مطابق 902 ہجری ہے، 1496 عیسوی بنتی ہے، اور تاریخ وصال جو ہے آپ کی جمہور کے مطابق 997 ہجری ہے، 16 جنوری 1589 جو ہے یہ بنتی ہے۔ الشیخ عبد القادر گیلانی الغوث العظم جو ہیں ان سے 432 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور آج 2014 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 438 سال ہو چکے ہیں۔ قمری سال کے مطابق آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 95 سال بنتی ہے۔ شمسی اور قمری میں فرق ہوتا ہے۔ تحقیق کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے پہلے میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین مفسر قرآن سید محمد مدنی میاں مدہ ذلہ العالی، اخبار الاخیار شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی کی، اور صاحبزادہ شاہ من اللہ علوی مدہ ذلہ العالی۔ یہ ذرائع ہیں، باقی حاضہ رحمت من ربی، اللہ کا فضل شامل حال۔ تو معمول کے مطابق جب ہم گفتگو شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم نام کے اسما جو ہیں وہ جو لفظ شامل ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں، آپ کا اصل نام تو احمد ہے، لیکن وجیہ الدین کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ یہ جو وجیہ الدین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا سامعین، بزرگوں کے جو نام ہیں یہ نام بھی الہامی ہوتے ہیں۔ اس نام کے اندر یا تو ان کا مرتبہ ہوتا ہے یا ان کی ڈیوٹی جو وہ کر چکے ہیں وہ واضح ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ نام عطا کر دیتا ہے، وہ نام ان کا مشہور ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، نظام الدین اولیاء، نظام الدین والملت والاولیاء، یہ نام یوں ہے اصل میں، کیونکہ صرف تنہا اولیاء جو ہے وہ کچھ معنی نہیں دے رہا۔ نظام الدین والملت والاولیاء یا نظام الدین و محبوب الاولیاء۔ آپ کا نام جو ہے، جو نظام الدین مشہور ہوا، یہ آپ کی تنظیم پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کا نام کیوں؟ 500 علماء کرام کو آپ بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، اور آپ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم بنایا تھا، سبحان اللہ۔ اگر آپ سٹڈی کریں تو ایسا سسٹم میں چاہتا ہوں کہ اگر آج خانقاہوں میں ہو جائے تو خدا کی قسم پھر سے خانقاہوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی جیسے باہو نام ہے، تو نام جب ولیوں کا رکھا جاتا ہے، معین الدین یہ جو نام مشہور ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کام کی نشاندہی کرتا ہے۔ واقعی آپ نے دین کی مدد کی، اتنی مدد کی آپ کی کہ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کا نام مشہور ہوا محی الدین۔ وہ نام کے اندر جو ہے وہ آپ کی خدمت اور آپ کی جو آپ نے کام کیا دین کے لیے۔ تو نام جو پڑتا ہے ولیوں کا، اس نام کے اندر بھی ان کا مرتبہ واضح یا ان کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ یہ نام بھی بڑے الہامی ہوتے ہیں۔ وجیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ الوجیہ کا معنی ہوتا ہے قوم کا سردار۔ الوجیہ کا معنی، یہ جو الوجیہ ہے یہ وجہن اصل واو جیم ہا، یہ اس کا مادہ ہے۔ الوجیہ کا معنی آبرو والا، مرتبے والا، اور اس کی جمع ہوتی ہے وجہا۔ اور وجیہ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ بچہ جو پاؤں کے بل پیدا ہو اسے بھی وجیہ کہتے ہیں۔ اور وجیہ کا معنی دو رخی چادر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ وجیہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ کہا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑی منزلت والے تھے۔ تو ایک مرتبہ لفظ وجیہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو وجیہ کہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40 کے اندر جب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا
کہ میں بشارت دیتا ہوں تمہیں بیٹے کی، ایک لڑکے کی، نام اس کا کیا، وہ کلمۃ اللہ ہے، نام اس کا مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم ہے. اور اگلا جو لفظ استعمال کیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ جو بچہ ملے گا تمہیں وہ وجیح ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑی قدر و منزلت والا ہوگا. تو دیکھیے اب یہ لفظ وجیح سمجھ رہے ہیں آپ. تو نام جب سمجھ میں آتا ہے تو بندے کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور خاص طور پر اولیاء کرام کا. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی تو اپنے نام کی خیال ہی نہیں رکھتا. وجیح وجہن، وجہن وہ چیز جو نمایاں ہو. تو وجہن کا لفظ وضع کیا گیا تھا کہ وہ اس چیز کے لیے جو چیز نمایاں ہو. بعد میں یہ استعمال ہونے لگ گیا فیس کے لیے، چہرے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی باڈی کے اندر یہ نمایاں ہوتی ہے. جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا ملتے ہیں تو سب سے پہلے چہرے پہ نظر پڑتی ہے. اگر وہ انسان ہے تو وہ چہرے کو دیکھے گا. گفتگو ہوتی ہے تو چہرے کی طرف نگاہ پڑتی ہے. تو وجہن وہ چیز جو نمایاں، اس کے لیے چہرے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. پھر وجیح، اور واقعی شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعی وجیہ الدین ہے، اس لیے کہ آپ اس قوم کے سردار ہیں جو دین کی خدمت کرنے والی ہے. وجیہ الدین کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ وجیہ الدین وہ ہستی جو دین کی خدمت کرنے والی قوم کی سردار ہے. اور یہ واقعی آپ کا نام زبردست ہوا. تو ایک رسالہ ہے گجراتی زبان میں چھپا ہے، اس کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ اصل نام آپ کا احمد تحریر کیا گیا. تو یہ لفظ اکثر لوگ احمد کہتے ہیں، یہ احمد نہیں ہوتا، یہ احمد ہوتا ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے، احمد. اللہ اکبر جل شانہ. ہم اولیاء کرام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، کتب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دو چیزیں بعض اوقات جو ہے نا وہ میچ کر جاتی ہیں، ایک کرامات اور ایک ان کے نام. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام ایک ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا، جو شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، شاہ محمد غوث گوالیاری، یہ شاہ محمد غوث نام کے کتنے ہی بزرگ ہیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ جو مشہور ہیں میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ واضح ہو جائے. تو وجیہ الدین کے نام کے اولیاء کرام جو ہیں وہ دو اور مشہور ہیں. اب فرق کیا ہے؟ ایک ہیں وجیہ الدین، ان کے نام کے ساتھ عثمان سیاح آتا ہے، وہ دہلی کے ہیں. آپ کا پورا نام شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سہروردی ہے اور یہ دہلی میں ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ جب میں گفتگو کروں تو آپ جو وہاں دہلی میں رہنے والے ہیں وہ ان کو نہ سمجھ لیں. تو یہ جو تھے وجیہ الدین عثمان، یہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ملتان جا کر ان سے فیض حاصل کیا، وہاں ان کے پاس رہے. پھر یہ سیاحت کو نکل گئے اور جب اب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے اندر پرانے دور میں یہ سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا کہ ویزا لو، پاسپورٹ لو. تو جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ مجاوری ضرور کرتے تھے، خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر رہتے تھے، وہاں سے پھر ان کو فیض ملتا تھا، پھر وہ مختلف جگہوں پہ نکل جایا کرتے تھے. یہ طریقہ اب تو زیادہ تر رہنے نہیں دیتے. یہ مکہ کے اندر رہ رہے تھے. تو ایک دن طواف کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام، یہ جن کو ہم کو خضر کہتے ہیں نا، خضر یہ زبان سے نکل جاتا ہے لیکن ایک دفعہ یاد رکھ کر لیجئے، میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے. جو اہم ہوتا ہے وہی ہم بولتے ہیں، لیکن جب دھیان دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ یہ خضر ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ طواف کے دوران یہ ان کو مل گئے. انہوں نے ان کو دیکھتے ہی اپنا امامہ جو ہے، اپنی پگڑی دستار جو ہے وہ ان کو عطا کر دی اور کہا کہ آپ جو ہیں دہلی چلے جائیے. تو آپ جب دہلی تشریف لائے تو دہلی میں اقتدار جنگ تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا. معاملہ جب ٹھنڈا پڑا تو آپ اپنے تصوف کی چادر کو اوڑھ کے پڑے رہے. صوفیوں کو کیا کام سیاست سے، صوفیوں کو کیا کام اس سے وہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صوفی سیاست کی دشمنی کرتے ہیں، نہ، وہ اقتدار کو خود حاصل نہیں کرتے، لیکن اقتدار اچھے لوگوں کو پہنچ جائے یہ وہ کوشش کرتے ہیں. پھر سن لیجئے میرا جملہ، اولیاء کرام خود اقتدار حاصل نہیں کرتے، اقتدار کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے وہ اس میں کوشاں رہتے ہیں. اب معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا، لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو ملے، اس کی خام میں جا کر پہنچے، کہنے لگے آ جا کر حملہ کر اور اقتدار تجھے ملے گا. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا، لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو مل جائے، اس پہ کوشاں رہے. تو ہمایوں کو کہا کہ تم آؤ اور آ کر حملہ کرو. اب یہ چیز ساری ختم ہو چکی ہے. تو اولیاء کرام خود اقتدار میں نہیں جاتے، یہ بات یاد رکھیے. وہ لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ایسے آدمی کو چنتے ہیں کہ جو ایک اچھا اور قابل آدمی ہوتا ہے. آپ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح جو ہیں آئے، اپنے تصوف کی چادر اوڑے پڑے رہے. سلطان غیاث الدین تغلق کی حکومت آ گئی.
तख्त पर वो बैठ गया। तख्त पर जब विराजमान हुआ तो ये तुगलक जो है ये सूफिया का शुरू में दुश्मन हो गया था। क्यों हुआ दुश्मन, इस पर कभी आपने गौर किया? ये दुश्मन क्यों हुआ? वजह यह थी कि इसके सामने वो सूफिया पहुंचे कि जो सिर्फ तसव्वुफ का लिबादा ओढ़े हुए थे लेकिन थे वो झूठे। तो आप जब किसी ऐसे ग्रुप से मिलते हैं कि जो धोखेबाज हो तो फिर आप उस ग्रुप के असली आदमियों को भी उसी नजर से देखते हैं। तो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का वास्ता पड़ा, उसने ऐलान कर दिया कि कवाली सुने, जो कवाली सुने कैद कर दो, जो कवाली गाए जुबान काट दो। क्यों? इसलिए कि खुसरो खां ने पैसे जब बांटे तो इन सूफिया ने भी उनसे पैसे लिए। तो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने नाम लिख लिए इन लोगों के जो पैसों के पुजारी हैं, इनके नाम लिख लिए, किसने किसने कितने पैसे लिए, किसने कितने पैसे लिए। तो शेख वजीहुद्दीन उस्मान सयाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ये अपना मुराकबे में इस्तगराक में रहते। एक मरतबा क्या हुआ कि कव्वाल हसन कव्वाल तशरीफ लाए, मीर हसन कव्वाल तशरीफ लाए, बड़े मशहूर कव्वाल थे। तो आपने कमरा बंद कर दिया, कमरा बंद करके कहने लगे, हसन कोई कलाम सुना। तो कलाम कान में सुना कि गवर्नमेंट की तरफ तो पाबंदी है, तरफ से पाबंदी है, सुना कान में सुना दे। उन्होंने शेर पढ़ा, जाहिदस दी बरामद व मुल्ला समा, काफिर मोहम्मदी शुद व सूफी चुना के हस्त। यार क्या कितने अरसे की रुकी हुई थी कैफियत। तो बस वजद आ गया, दरवाजा खोल दिया, फरमाया लगा ऊंचा पढ़। जब और ऊंचा पढ़ा बस गली में निकल गए, गली में निकले तो फरमाया लगे बुलंद पढ़ते जाओ। अब क्या था, जिस जिस सूफी के कान में पड़े, जो जो आदमी हो, इतना असर उसके ऊपर होता जाए, वो आपके साथ निकलता गया। भाई एक 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 एक, एक कारवां बन गया। हजारों लोग, कैन यू बिलीव, हजारों लोग उस एक मिसरे की वजह से, हजारों लोग, और आपके निकलने की वजह से हजारों लोग आपके साथ शामिल हो गए। बस वो शेर पढ़ता जाए और आप वजह, हर एक को वजह हु हा की आवाजें बुलंद होने लग गई। के साथ जब लोग शामिल हुए तो दिल्ली से तुगलक आबाद जो है वो थोड़ा फासला है, लेकिन मजमा इतना हो गया कि उनकी आवाज तुगलक आबाद तक जाने लगी। सुल्तान गियासुद्दीन पूछता क्या हुआ? कहने लगी सारे सूफी इकट्ठे हो गए, कवाली हो रही है और वो वजद कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। कहने लगा इनका सरगना कौन है? कहा सबसे आगे शेख वजीहुद्दीन सयाह उस्मान सयाह हैं। कहने लगा अच्छा जरा दफ्तर लेकर आओ, चेक करूं मैं कितने पैसे लिए इसने, ये भी तो उन्हीं जैसा ही होगा। दफ्तर में देखा, रजिस्टर में देखा तो कहीं भी नाम नहीं था इनका, कहीं नाम नहीं है। यार इसने पैसे नहीं लिए, बल्कि लिखा हुआ है कि ये इस नाम का जो बुजुर्ग है इसने तो पैसे वापस कर दिए थे कि हमें दौलत नहीं चाहिए। बड़ा मुतासर हुआ, खुद निकला दरबार से बाहर, कहने लगा लेकर आओ। दरबार में बिठाया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, शेख वजीहुद्दीन उस्मान सयाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन तक सुल्तान के दरबार में समा होता रहा। नमाज के टाइम में वक्फा हो, नमाज अदा करने, फिर समा, फिर नमाज, फिर समा, फिर नमाज पढ़ने के बाद समा। 3 दिन तक सारे लोगों को जितने उनके साथ थे सबको खाना खिलाया। अल्लाह अकबर जल्ला चलो। उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि भाई समा जो है वो आज के बाद पाबंदी इससे हटाई जाती है। तो ये हैं शेख वजीहुद्दीन उस्मान सयाह देहलवी हैं। ये 737 हिजरी में इनका जो है वो विसाल हुआ है। मैं जरा फर्क कर जो, मैं असल गुफ्तगू करना चाहता हूं शेख शाह वजीहुद्दीन अलवी शतारी रहमतुल्लाह अलैह पे, लेकिन मैं जरा, और दूसरे वजीहुद्दीन जो मशहूर हैं वो यूसुफ निजामी चिश्ती हैं। ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और इन्होंने अपना जिस्म इतना लतीफ कर दिया था कि हवा में उड़ा करते थे, और ये 729 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। तो कुछ समझ गए। मैंने इसलिए अर्ज किया आपकी बारगाह में कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनका नाम सैयद शाह वजीहुद्दीन, असल नाम मोहम्मद है, वजीहुद्दीन अलवी शतारी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। आ जाइए अब लफ्ज़ अलवी के ऊपर। मुझे कल ही फेसबुक के ऊपर एक मैसेज आया था मेरे पेज पर कि ये अलवी हैं तो फिर सैयद क्यों लिखा है। बात आपकी बिल्कुल बजा है, और मेरे पीरो मुर्शद ने भी तकरीर करते हुए यही कहा, सैयद मदनी मियां ने भी। कहने लगे कि भाई मैं भी बड़ा हैरान हुआ था कि जब अलवी है तो फिर सैयद क्यों। तो मेरे मुर्शिद ने जो कहा है वही मैं आपकी नजर कर देना चाहता हूं। हमारे पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यहां जिसके नाम के साथ अलवी हो तो फिर सैयद नहीं लिखते थे। ये थे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब लिखते हैं। अब सैयद लिखकर आगे अलवी कर देते हैं। शुरू में क्या होता था कि जो अलवी लिखता था वो सैयद नहीं लिखता था। क्यों?
ہمارے عجم کے اندر جس نام کے ساتھ علوی لگتا ہے اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کتابوں کے اندر، کتب کے اندر، کہ وہ مولا علی کا بچہ تو ہے، لیکن مولا علی کا وہ بچہ یا تو حضرت عباس کی اولاد میں سے کسی جگہ سے آیا یا وہ محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے کسی جگہ سے آ گیا، تو اسے ہم علوی کہہ دیتے ہیں کہ باپ مولا علی ہے، لیکن ماں جو ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں عجم کے اندر ہے، عجم میں۔ لیکن میں بھی پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ سید وجیہ الدین، سید احمد وجیہ الدین علوی حسینی شتاری رحمۃ اللہ علیہ، تو بھائی سید صاحب کیوں لگتا ہے؟ تو میرے مرشد نے جو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، جنہوں نے مجھے امریکہ کے اندر خلافت عطا فرمائی تھی 2001 کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کتب کا مطالعہ کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ عجم کی تعریف جو ہے وہ اور ہے اور عرب کی تعریف اور ہے۔ عرب والے لوگ جو ہیں وہ امام حسن حسین کی اولاد کا جو ہو اس کو علوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے مجھے فیس بک پہ کوشچن کیا یہ جواب سن لیجئے کہ یعنی عرب کے اندر جو امام حسن و حسین کی اولاد میں سے ہو کسی ایک اسے کو علوی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا، واضح یہ ہوا کہ ہر سید جو ہے وہ علوی ہے، لیکن ہر علوی، یہ میری تحقیق ہے، ہر علوی سید نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ امام حسن و حسین کی اولاد سے نہ ہو، لیکن جو سید ہے وہ علوی ضرور ہے، وہ امام حسن یا حسین کی اولاد میں سے ہوگا۔ اسی لیے جب ہم ان کا نام پڑھتے ہیں تو یہ کتب استاذ الاساتذہ مجدد دین حضرت سید احمد وجیہ الدین علوی شتاری حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ چشتی بھی آتا ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے آپ کا جتنا خاندان ہے وہ زیادہ تر چشتی سلسلے سے وابستہ تھا اور انہی سے ان کی عقیدت تھی۔ آپ ہیں کہ آپ کی عقیدت بھی جو ہے وہ پہلے ابو اسحاق مغربی سے تھی، لیکن بعد میں آپ نے جو طریقت کے منازل جو ہیں وہ طے کی ہیں وہ شاہ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے طے کی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شتاری لگنے لگے۔ اب آ جائیے شتاری کیا ہے؟ تو شتاری سلسلہ نیا سلسلہ نہیں، مگر نام جو ہے وہ نیا ہے۔ اس سلسلہ کے بانی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں۔ اسی سلسلے کو ایران کے اندر جب آپ جائیں گے تو عشقیہ کہتے ہیں، اور اسی سلسلے کو روم میں جب آپ جائیں گے تو بستامیہ کہتے ہیں، اور اسی سلسلے کو جب آپ ہندوستان میں جائیں گے تو اس کو شتاریہ کہتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شتاریہ سلسلہ نیا نہیں ہے، نام نیا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر اس سلسلے کو جو لے کر آئے ہیں وہ شیخ سراج الدین عبداللہ شتار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 5 واسطوں سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے، اور آپ 890 ہجری میں ایران سے ہندوستان آئے، اور آپ کا مزار جو ہے وہ مالباغ میں ہے۔ آپ ان کا مزار دیکھ کر بڑے حیران ہو جائیں گے، بالکل سادہ درخت اگا ہوا ہے، سادہ آپ کی قبر ہے۔ دیکھیے مجھے ایک جگہ ان کا شجرہ طریقت جو ہے وہ یوں ملا، حضرت عبداللہ شتاری خلیفہ تھے حضرت شیخ محمد عارف کے، اور یہ خلیفہ تھے شیخ محمد عشقی کے، یہ خلیفہ تھے شیخ باخدا کلی کے، یہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن کے، یہ خلیفہ تھے ابو المظفر مولانا ترک کے دوسی کے، یہ خلیفہ تھے با یزید کے، یہ خلیفہ تھے شیخ مغربی کے، اور یہ خلیفہ تھے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ آپ نے ان سے فیض لیا تھا، اور میں ان کی ہسٹری کے اندر بیان کر چکا ہوں، آپ جا کر یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ تو عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ انڈیا کے اندر اس سلسلے کو لے کر آئے، انہیں بانی سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا مالوا کے اندر جو ہے وہ آپ کا روزہ آتا ہے۔ آپ جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو شتاریہ سلسلے کے یہ بانی کی ذرا تبلیغ کا طریقہ دیکھیے۔ آپ نقارہ بجایا کرتے تھے۔ پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا، وہ نقارہ جو ہے نا وہ بجاتے تھے، بجانے کے بعد لوگ جو ہے کسی بڑی سی جگہ مین جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر تو نقارہ کو بجایا جاتا تھا، لوگ اکٹھے ہو جاتے پھر اعلان کرتے۔ تو آپ نقارہ بجا کے کہتے تھے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے کہتے آؤ اگر کوئی اللہ کا طالب ہے تو آ جائے تاکہ میں اسے اللہ سے ملا دوں۔ تو اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں شیخ سید وجیہ الدین علوی شتاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شتار کا معنی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ تیز لائٹ کو کہتے ہیں، سپیڈ۔ پنجاب پاکستان کے اندر اور بھی معنی ویسے اس کے ہیں۔ پنجاب پاکستان کے اندر بابا بلے شاہ پنجابی، جو یہ ایون کہ ہندوستان کا جو پنجاب ہے وہاں کے بھی جو لوگ ہیں جو، اور پاکستان کے اندر بھی جو
बाबा बुल्ले शाह के नाम को जानते होंगे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी शतारी हैं। क्यों? इसलिए कि ये मुरीद हैं बाबा शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह के, और वो शतारी थे। तो शेख वजीहुद्दीन अलवी, रूहानियत में जो आपने सफ़र तय किया और जो मनाजिल आपने पाई, वो इसी सिलसिला शतारिया को इख्तियार किया। और आपके रहनुमा थे शाह मोहम्मद गौस गवालियारी शतारी रहमतुल्लाह अलैह। तो आपका नाम जब लिया जाता है सैयद अहमद वजीहुद्दीन शतारी गुजराती, एक लफ्ज़ गुजराती भी आता है। ये गुजरात क्या है? तो जहां लोग जो रहने वाले जहां के होते हैं उनको तो लफ्ज़ों का मालूम होता है, लेकिन जो दूर के लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते। अब जो पाकिस्तान के अंदर गुजराती, तो पाकिस्तान में जो लोग होंगे वो समझेंगे शायद वजीराबाद से आगे जो शहर है वो नहीं। ये दो गुजरात हैं, एक गुजरात पाकिस्तान के अंदर है, एक गुजरात इंडिया के अंदर है। यानी ये मेन बता रहा हूं मैं आपको। तो जो इंडिया के अंदर है वो स्टेट है, वो रियासत है। तो मुल्क इंडिया की स्टेट गुजरात, तकरीबन 60 मिलियन लोग हैं, आबादी है उसकी। और इस रियासत का जिक्र जो है वो 2000 साल कबल यूनानी कुतुब के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन खैर हमारे लिए इतना ही काफी है कि इस रियासत से कुतुब वक्त, मुजद्दिद दीन, उस्ताजुल असातिज़ा सैयद अहमद वजीहुद्दीन शतारी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह इस रियासत से ताल्लुक रखते हैं। और आपका मज़ार जो है वो अहमदाबाद खानपुर, वहां है आपका मज़ार। बस हमारे लिए इतना ही काफी। और जो गुजरात मुल्क पाकिस्तान, ये सूबा पंजाब का एक शहर है और जिला है। इसकी बुनियाद कहते हैं कि राजा बच्चन पाल ने रखी थी, जो गुरजार था। और गुरजार मैं आपको बता चुका हूं मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के अंदर कि ये गुज्जर जो है ये असल में क्या है। तो गुरजार जो था, गुरजार बाद में गुज्जर बन गया। तो एक रीजन गुजरात के नाम की यह बताई जाती है कि यहां ज्यादातर आबादी उन लोगों की ही है कि जो गुरजार थे। और गुरजार वो कौम होती है कि जो गायें, बकरियां, ये चीजें पालते। तो वो गुरजार मरूर जमाना गुज्जर बन गया। और जो पाकिस्तान के अंदर गुजरात है, इसके बारे में मैं शाह दौला के अंदर बयान कर चुका हूं कि ये असल में गुज्जर और जाट दोनों नाम, दोनों कौमें यहां बात थी। दोनों कौमों ने पैसा देकर शहर की तरक्की के लिए काम किया, डोनेशन दिया। तो गुज्जर और जाट, इन दोनों के नाम पर गुज्जर जाट हो गया। तो वो गुज्जर जाट जो है मरूर जमाना की वजह से बाद में गुजरात हो गया। कुछ बात समझ में आ गई। लेकिन इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमारे गुजरात का ये है कि उसे गुजरात इसलिए कहा जाता है कि गुरजार यानी वो इलाका कि जहां गुज्जर हुकूमत करते रहे, यानी गुरजार जो है वो हुकूमत करते रहे। तो खैर गॉड नोज बेटर, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो गुजरात के अंदर हमारे सैयद अहमद वजीहुद्दीन अलवी शतारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसलिए हमारे लिए बाइस बरकत। एक और नाम आपके साथ जो आता है, लक़ब आता है, वो अली सानी। अगर बज़ाहिर इसका तर्जमा देखा जाए तो दूसरा अली। वैसे तो हजरत अली का कोई सानी नहीं है, दूसरा अली नहीं हो सकता। हजरत अली का सानी नहीं। कोई और बंदा ये कहता कि ये अली का सानी है तो हम इतराज करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी औलाद में से हैं चलता है, उनके बेटे हैं चलता है। लेकिन फिर भी सवाल उठेगा कि शेख वजीहुद्दीन गुजराती जो है उनके साथ अली सानी क्यों आता है? तो मैं एक रीजन बताना चाहूंगा। देखिए कि मौला अली जो हैं, किस चीज के अंदर उनको मर्तबा हासिल था, सोचिए। हाँ मुझे मालूम है कि आपका ज़हन फौरन गया होगा, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार गया ना? नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन एक और चलिए। हाँ अब ज़हन में आया, वो क्या? इल्म, बाबुल इल्म। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के अंदर वो मर्तबा रखते हैं कि सहाबा कराम भी इकरार करते हैं, लौला अली लहलका उमर। समझ आ गई ना? तो इल्म एक ऐसी शोबा है कि जिसमें मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम बड़े मर्तबे पे देखते हैं। वो इल्म दिया किसने था? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आ जाओ शेख वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के। तो अली सानी कहने की एक रीजन ये है कि जिस तरीके से मौला अली को इल्म मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट अता किया, इसी तरह शेख सैयद अहमद वजीहुद्दीन अलवी शतारी रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्म मेरे नबी ने डायरेक्ट अता फरमाया। अब आप सुनेंगे, पूछेंगे वो कैसे? मैंने ये सिलसिला शुरू किया लोगों को बताने के लिए कि तुम हम औलिया कराम के ऊपर एतराज करते हो। ये हैं औलिया कराम, जाहिल वली नहीं बनता। तो धोखेबाज तो हर फील्ड में है, मौलवियों में भी हैं, बिजनेसमैनों में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं,
ہر چیز میں اصل چیز دیکھو، اصل کیا ہے؟ آپ کو علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اب وہ کیسے؟ شیخ وجیہ الدین کو آپ کو علم سے بڑا پیار تھا. آپ کے ایک استاد محترم دنیا سے چلے گئے، آپ نے سمجھا پتہ نہیں وہ ساتھ علم لے گئے ہوں گے جو مجھے دے کر نہیں گئے. آپ اسی غم کے اندر مبتلا رہے، پریشان رہتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یوں ایک کاغذ عطا فرمایا اور فرمایا سن وجیہ الدین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لسٹ لے لے، جتنے علوم و فنون ہیں تمام کا نام لکھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے علم ہم نے تمہیں عطا کیے. اب سمجھ آئیے علی ثانی کی علم کے سلسلے میں اس ولی کامل کو علم عطا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر عالم دین ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. اب آ جائیے، نام پہ کچھ گفتگو ہوئی، اب ابتدائی حالات آ جائیے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے آئے، کون ہیں، کس طرح زندگی گزاری. کیونکہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طرز زندگی کو جاننا ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح زندگی گزاریں. یمن کے بارے میں سنا آپ نے؟ یمن سعودی عرب کے بارڈر لگتا ہے. یمن جو ہے یہ ولیوں کا گڑھ ہے، میرے نبی کے عاشقوں کا گڑھ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی نا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، یہ کیوں دعا کی تھی؟ آپ نے اپنی دعا کے اندر یمن کا ذکر کیا تھا. وہ یمن کا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن کر بھی یمن میں گئے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یمن ولیوں کا شہر ہے. ویسے کرنی بھی یمنی ہے، یہ یمن ولیوں کا شہر ہے. شام نبیوں کا شہر ہے، شام میں نبیوں کی برکت، ابدال وہاں رہتے ہیں، اس لیے دونوں کی دعا کی. تو یمن میں سید وجیہ الدین شتاری علوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد جو پرانے ہیں وہ یمن میں رہتے تھے، یمنی تھے. وہاں سے ایک بچہ جن کا نام سید بہاؤدین حسینی، وہ چلے مکہ میں آئے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اولیاء کرام پرانے مکہ میں ضرور آتے تھے، مکہ میں، بیت المقدس میں، ان جگہوں میں، شام میں، ان میں وہ ضرور جایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں علم پڑھنے کے بعد سیاحت کرتے، سیاحت کے بعد وہ پھر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے. تو سید بہاؤدین جو ہیں یہ وہاں مکہ میں مکہ کی مجاوری اختیار کر لی. لوگوں کو پانی پلانا، صفائی کرنی، لوگوں کی خدمت کرنی، عبادت کرنی. پھر آپ کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ سے، جاؤ تم ہندوستان کی طرف چلے جاؤ. یہ جو حکم ہوتا ہے نا، جب ہم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، نبی نے کہا، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹے ہو تو آواز آتی ہے، ایک ہی چیز بار بار آتی، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، بار بار یہی حکم آتا ہے. یا کچھ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس ماحول سے اشارہ ملتا ہے کہ تم چلے جاؤ، وہ بھی اللہ بھیجتا ہے. کوئی آدمی آ جائے گا، یا آپ کا مرشد جو ہے وہ آپ کو حکم دے دیتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب کہا جاتا ہے نا اللہ نے حکم دیا، تو اس کا مطلب وہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ وہاں سے پھر ہندوستان کی طرف چلے. اب ہندوستان میں آئے تو سید بہاؤدین ہیں حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے ہندوستان میں آئے. یہاں آ کر آپ نے دین کا علم پھیلایا. آگے آپ کی نسل جو ہے وہ چلی، اور آپ کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو آپ زیادہ تر، آپ کا خاندان جو ہے وہ عدالت میں جج ہوتا تھا، اور مسجد میں امامت اور خطابت اور تدریس یہ سلسلہ آپ کا خاندان کرتا تھا. تو سید بہاؤدین جب تشریف لاتے ہیں تو سید بہاؤدین، ان کے بیٹے عطاء الدین، ان کے بیٹے عماد الدین، ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا شیخ سید نصر اللہ، شیخ قاضی نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ. شیخ قاضی نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید احمد وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پورا خاندان جو ہے عالموں کا خاندان ہے. اس دور کے اندر جو قاضی لگتا تھا نا وہ عالم ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ چونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا تو ظاہر ہے وہ پڑھنا پڑتی تھی، قرآن اور حدیث پڑھنا پڑتا تھا. اس کے بعد جج لگیں گے. آج کل جج قرآن حدیث نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فیصلہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں دینا. اس نے فیصلہ جو ہے وہ دوسرے یورپ، امریکہ، اس کے لا کے مطابق دینا ہے. تو پھر وہ ان کو پڑھتا ہے، اس لیے اس کو قرآن حدیث کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ غلط ہے کہ عدالتوں میں فیصلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے. کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا فیصلہ. اگر اس کے مطابق فیصلہ ہو تو پھر عدالت کے اندر جج جو ہیں وہ علماء کرام بیٹھے ہوئے. تو یہ عالم دین ان کے والد گرامی قاضی نصر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے.
عالم دین، جید عالم دین. کیونکہ اس دور میں قاضی اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل امام لگا دیا جاتا ہے. قاضی کو بڑا کچھ پڑھنا پڑتا تھا. تو چمپانیر میں شیخ نصر اللہ حسینی قاضی تھے. گجرات ریاست کے سلاطین آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، نام رکھا احمد وجیہ الدین. 902 میں پیدا ہوئے اور ایک روایت ہے 910. چمپانیر میں پیدا ہوئے، پھر آپ موو ہو گئے احمد آباد میں. احمد آباد میں موو ہوئے. یہ تقریباً 148 کلومیٹر کا فاصلہ ہے چمپانیر سے احمد آباد. آپ کی پرورش ہونے لگی. وہ لوگ ماں باپ بھی بڑے عظیم ہوتے تھے. ان کے شب و روز کے اندر بچے کے لیے تربیت ہوتی تھی. لیکن شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، یہ تکوینی ولی ہے. آپ نے ایک دن ماں کا دودھ نہیں پیا. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچے کے دودھ پینے کا ٹائم کیا ہے. آپ نے دودھ نہیں پیا. دوسرے دن آپ نے پھر دودھ نہیں پیا. ماں بڑی پریشان، بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا. اسی وقت تیسرے ٹائم جب آپ نے کچھ اپنی کیفیت پہ غور کیا کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا ہے، تو آپ بے وضو تھی. تیسرے دن آپ نے وضو کر لیا. وضو جب کیا تو بچہ دودھ پینے لگ گیا. آپ وہ ماں بھی ولیہ ہوتی تھی. کچھ ذہن میں آیا، آپ نے پھر تجربہ کرنے کے لیے ایسا کرا کہ جب بچے کے دودھ پینے کا وقت آیا، آپ نے وضو نہیں کیا، بچے نے پھر دودھ نہیں پیا. تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ بیماری کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں میں جب آپ کا وضو نہیں ہوگا میں دودھ ہی نہیں پیوں گا. تو ماں بے وضو ہوتی تھی. بے وضو یہ تو ہم نارمل حالت ہے لوگوں کی. تو پھر جتنا 2 سال آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو والدہ ماجدہ ویسے تو خود ولیہ کاملہ ہیں، وہ احتیاطاً پھر وضو فرماتی. پہلے وضو فرماتی تب جا کے شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتی. یار کیا برابری کرو گے تم علماء کرام کی، ان علماء کرام اور اولیاء کرام کی، کہ جن کی ماں نے 2 سال تک بے وضو دودھ نہیں پلایا. وہ باقی حالت میں بے وضو کھانا کیا ایسا پکاتی ہوں گی؟ نہیں، باوضو رہتی تھی. اب آپ کی تعلیم جو ہے وہ شروع ہو گئی. پہلی تعلیم آپ کے والد گرامی شیخ قاضی نصر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آپ کی والدہ فرما رہی ہیں. لیکن جب آپ کی عمر 5 سال ہوتی ہے تو اب باپ جو ہے، باپ سے بیٹے کم پڑھتے ہیں. 5 سال کی عمر 907 میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے داخل کر دیا. آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس دور میں تو گھر کی زبان ہی فارسی ہوتی تھی، اور چونکہ آپ قاضی کے بیٹے ہیں عربی زبان بھی آپ کو آ رہی ہے. لیکن اب آپ علوم و فنون پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے چاچا علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، معقول و منقول، اور آپ کے ماموں زبردست عالم. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ گھرانہ کتنا بڑا گھرانہ تھا اس دور کا. آج کے 438 سال گزرنے کے بعد ہم ان کا نام لے رہے ہیں، تو خود سوچو کہ اس دور کے اندر یہ خاندان کتنا عظیم خاندان ہوگا. آج بھی ماشاءاللہ اس خاندان کے ثبوت جو ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اپنے چچا سے اور اپنے ماموں سے علوم و فنون سیکھ لیے. اس کے بعد علامہ محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا، اور ہوش سنبھالتے ہی شریعت کے اوپر پکا علم. جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے. سنتے جائیے یہ بات ہے، جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے. حلال و حرام کی گفتگو بچپن میں پڑھ لی. اس گفتگو کے اوپر جب آئے تو پتہ نہیں کیا ایک دن ذہن میں آیا، گھر کا کھانا چھوڑ دیا. شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کا کھانا چھوڑ دیا. 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گئے. روزہ رکھ رہے ہیں، اور جب کبھی بڑی شدید بھوک لگتی تو جنگل میں جاتے، پتے کھا لیتے یا کوئی وہاں کا پھل کھا لیتے. اب سارا دن جو بچہ پڑھتا رہے، رات کو عبادت کرے، کھانا وہ کھائے نہ ٹھیک طریقے سے پراپر کھائے نہ، کمزور تو ہوگا. آپ کے والد گرامی شیخ نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی. کہنے لگے بیٹے میں تجھے کچھ کمزور دیکھ رہا ہوں. انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ بیٹا گھر سے کھانا ہی نہیں کھا رہا. مجھے کہنے لگے وجیہ الدین بیٹے کھانا کیوں نہیں کھاتے گھر؟ جواب سنیے گا، ذرا جواب سنیے گا. عرض کرنے لگے ابا مجھے آپ کے کھانے میں شک ہے، مجھے آپ کے کھانے میں شک سا لگا. کہا بیٹے شک کیا لگا؟ کہا ابا آپ قاضی ہو، قاضی جج ہوتا ہے، جج کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو آپ بازار سے جب گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نہیں جاتے، آپ کے ملازم جاتے ہیں. وہ ملازم مجھے ایسے شک پڑتا ہے کہ جب وہ دکان سے سودا لیتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ قاضی کے نام کی وجہ سے دکان والا پیسے کم لیتا ہو یا پیسے ہی نہ لیتا ہو.
تو مجھے اس سے لگا کہ آپ کا کھانا مکمل طور پر جو ہمارے گھر میں پکتا ہے آپ کے عہدے کی وجہ سے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہو اور وہ پراپر نہ آتا ہو. اب ذرا جملہ سنیے گا. آپ کے والد گرامی سید شیخ نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے, کہنے لگے بیٹے آج تک ایک لقمہ حرام کا نہ میری باڈی میں آیا ہے نہ ہمارے گھر میں کبھی آیا. کہا ابا آپ اتنی دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو؟ جواب سنیے گا. شیخ وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابا آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک لقمہ حرام کا نہیں آیا؟ کہنے لگے بیٹے اگر کھانے پہ میں دھیان نہ دیتا ہوتا توجہ اگر میں کھانے پہ دھیان نہ دیتا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ تیرے جیسا بیٹا مجھے عطا نہ فرماتا. اللہ اکبر. اس لیے یہ ولیوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کھانے پہ دھیان. لقمہ کیا جا رہا ہے؟ ایک لقمے کا 40 دن تک باڈی کے اندر اثر رہتا ہے, ایک لقمے کا. تو شیخ وجیہ الدین بچپن ہی سے بجا نام رکھا آپ کا, سبحان اللہ. وجیہ الدین اس میں بمسمہ دین کی سر بلندی ہے یہ, اور دین کو سر بلند کرنے والی قوم کے سردار ہیں. صحیح نام رکھا. 907 سے 935 ہجری تک آپ نے علوم حاصل کیے, یہاں تک کہ 60 سے زیادہ علوم میں دسترس حاصل کر لیا. 60 سے زیادہ علوم کیا. علامہ امام الدین محمد تارمی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے آپ نے اعلیٰ علوم حاصل کر چکے تھے. آپ ان سے پھر پڑھنے لگے, پڑھتے رہے, بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, پڑھتے رہے, لیکن دوران تعلیم ہی ان کا وصال ہو گیا. وصال جب ہوا تو آپ کمرے میں بند کر لیا خود کو. نماز کے لیے نکلتے, نماز پڑھتے, سوچتے رہتے پتہ نہیں کوئی علم باقی رہ گیا, شاید میں سارا ان سے پڑھ نہیں پایا, پتہ نہیں کون کون سے علوم رہ گئے ہیں جو میں نہیں پڑھ پایا. اتنا علم سے پیار. جب کئی دن گزر گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور تشریف لائے اور آپ نے ایک کاغذ شیخ وجیہ الدین کو دیا اور فرمانے لگے اس کے اندر تمام علوم کے نام درج ہیں, باقی جو بچا تھا ہم نے تمہیں سکھا دیا. تو شیخ وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ فرماتے اس کے بعد پھر مجھے کوئی فکر نہ ہوئی. کوئی بھی علم میرے سامنے آتا تھا, علم کی کوئی شک میرے سامنے آتی تھی, میں تھوڑی سی توجہ کرتا تھا, وہ سارا علم میرے اوپر واضح ہو جاتا تھا. اللہ اکبر جل شان. میرے پیر و مرشد جن سے مجھے خلافت ہے سید مدنی میاں شیخ الاسلام والمسلمین مفسر قرآن, آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر 24 سال علوم حاصل کیے. ان سالوں کی طرف آپ کا نام وجیح اشارہ فرماتا ہے. وجیح کے عدد بنتے ہیں 24 اور آپ نے 24 سال علم حاصل کیا. تو 24 سال کے اندر آپ نے 60 سے زیادہ علوم جو ہے وہ حاصل کر لیے. تو جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے پھیلائے. اگر وہ اپنے علم کو آگے پھیلائے گا نہیں تو دو چیزوں سے محروم رہ جائے گا. ایک علم کی ترقی سے محروم رہ جائے گا اور ایک ثواب سے محروم رہ جائے گا. علم آگے پھیلانا چاہیے. اب آپ نے علم پھیلانے کے لیے مدرسہ عالیہ علویہ کی بنیاد رکھی. اس کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا نہیں کیا. ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی قاضی ہیں, اچھا خاندان ہے, لوگوں سے نہیں مانگا, اپنی ذاتی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا. اللہ اکبر جل. اپنی ذاتی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا. مدرسہ جب بنایا پورے علاقے احمد آباد سب علماء نے آپ کو مفتی بنا تسلیم کیا. وہ اس دور میں مفتی کوئی بنتا تھا, سارے مفتی نہیں بن سکتے تھے, تو آپ کو مفتی کا عہدہ دے دی. ایک 24 سالہ نوجوان احمد آباد کے اندر مفتی بن گیا. حیران کن بات ہے, یعنی کہ پورے علاقے کے اندر اگر کسی کا فتویٰ چلے گا تو وہ سید وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. آج تو یہ مفتی وہ مفتی وہ مفتی, ہر علاقے کا مفتی الگ ہے. وہ یہ تھا پوری اسٹیٹ کے اندر, یہاں جو ہے ریاست کے اندر فتویٰ چلے گا تو ان کا چلے گا, یعنی آخری سائن جو ہے وہ انہی کے ہوں گے. اعلان کر دیا. آپ نے مدرسہ بنایا, مدرسے میں اب لوگ پڑھنے کے لیے آنے لگے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال دور دراز لوگوں کو پتا چل گیا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی جو پاکستان کے اندر جو لاہور ہے, لاہور سے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے سید وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں خانپور میں جایا کرتے تھے. اللہ اکبر جل. کچھ ہی عرصے میں آپ کا مشہور ہوتا ہے. ایک بیچ پڑھ کے گیا, دوسرا بیچ آ گیا, انہوں نے جا کے مدرسہ بنایا. 80,000 طلباء نے آپ سے علم حاصل کیا. اللہ اکبر جل. 80,000 طلباء کو علم شریعت عطا فرمایا. 64 سال تک آپ پڑھاتے رہے. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج 10 دن کی چھٹی پہ, آج 5 دن کی چھٹی پہ, بلکہ شاہ من اللہ سے تو میں یہ سن رہا تھا کہ آپ اپنے مدرسہ سے پوری زندگی کے اندر 4 مرتبہ ہی باہر نکلے ہیں. یہ میں ان سے سنا میں نے. تو آپ نکلتے نہیں, بس پڑھاتے رہے. 948 ہجری جب آئی, یہ سال آپ کی زندگی کا ایک زبردست دور تھا.
علم میں آپ اپنے آپ کو منوا چکے تھے, کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا, کہ علی ثانی کا خطاب آپ کو دے دیا گیا, علم میں اتنے مرتبے پر فائز ہے. لیکن یہ 948 ہجری کا سال ایک عظیم موڑ لایا آپ کی زندگی کے اندر. دربار ہو یا بازار, جب کبھی ذکر ہوتا علم کا تو آپ کا ذکر ضرور ہوتا, گردنیں جھک جاتی. شریعت کے معاملے میں آپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا. بادشاہ تک کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی فتویٰ صادر کرے کہ جس میں آپ کی مرضی نہ ہو. ہر فتویٰ میں آخری دستخط آپ کے ہی ہوتے. تمام علماء اگر کسی مسئلے میں فیصلہ کروانا ہوتا تو فیصلہ صرف کرے گا تو شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کرتا. اور بادشاہ کے دربار میں آپ کا اثر کتنا تھا, آپ نکلتے نہیں تھے, آپ اصلی صوفی تھے. آپ کا کیا تعلق ان سے, دربار میں جایا نہیں کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ آپ کو مدرسہ چھوڑنا پڑا. وہ کون سی وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ, ایک آدمی آیا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ بیچارہ اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی, اکلوتا بیٹا, اور بیٹا بھی بے گناہ. اب ایک بیٹا ہو, بڑھاپے کا سہارا ہو, اور پولیس پکڑ کے لے جائے, سنگین جرم عائد کر دے, تو اب آپ روئے. باپ اتنا رویا, روتے روتے وہ آپ کے دربار میں خانقاہ کے اندر آ گیا. خانقاہ میں آیا اور اس انداز سے وہ رویا, آپ کو اس کے اوپر رحم آ گیا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا بے گناہ ہے, میں قسم دینے کو تیار ہوں, تحقیق کر لیجیے. آپ اس کے ساتھ چلے, فرمایا چل اٹھ, چلتے ہیں دربار کے اندر. تو آپ نے مدرسہ, ایک یہ وجہ تھی کہ آپ نے اس دن مدرسہ چھوڑا. گئے, سلطان کو پتا چلا, محمود کو, کہ شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دربار میں آ گئے. وہ تو اتنی تیزی سے چلا کہ سر پہ تاج بھی پہننا بھول گیا. آگے بڑھا, حضور آپ میرے دربار میں, حکم فرمائیے. فرمانے لگے ہم آئے ہیں اس لیے کہ اس کا بے گناہ بیٹا ہے, اس کو سزا دے دی جائے گی. تو سلطان کا جملہ ذرا سن لیجئے. کہنے لگا حضور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے, وہ گناہ گار بھی ہوتا تو آپ نے جو قدم ہمارے دربار میں رکھے ہیں, قدموں کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے. کتنی عزت ہوتی تھی علماء کی, کتنی عزت ہے اولیاء کی. اور آج کے دور میں ہم ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے نہیں میرے نبی نے کہا ذکر الصالحین عبادت, ولیوں کا ذکر عبادت ہے, یہ حدیث ہے. ولیوں کا ذکر عبادت ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اس عبادت کے اندر, آؤ ہم اس عبادت کو پھیلائیں. ولیوں کا ذکر ہو, جب کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ فوراً ان کو پتہ چل جاتا. ایسے ہی جیسے آپ لوگوں نے آئی فون کے اوپر نمبر ڈائل کر دیا, وہ پھر توجہ فرماتے ہیں. اس چیز کو میں نے فیل کیا ہے, آپ بھی کر سکتے ہو. یہ میں کوئی کرامتیں یا ویسی چیزیں بیان نہیں کر رہا. پڑھو تم ولیوں کو, تم خود فیل کرو گے کہ تمہارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے. سلطان نے فوراً چھوڑ دیا. یہ آپ کا اثر و رسوخ تھا دربار کے. ملا عبد القادر بدایونی کیا کہتے, یہ ملا عبد القادر جو ہیں یہ شاہی مورخ ہیں. انہوں نے چیزوں کو دیکھا, اسے لکھا, منتخب التواریخ ان کی کتاب کا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ بے شمار مریض جو ہیں وہ آپ کے دربار میں, آپ کی خانقاہ میں آتے, آپ ان کے لیے دعا کرتے اور آپ کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی تھی, وہ شفا پا جاتے. وہ جو کچھ آپ کے پاس فتوح آتی, یہ فتوح کا لفظ جو ہے اکثر جب آپ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہے ہوں تو میں نظرانہ ویسے عرف عام میں بول جاؤں تو بول جاؤں, اصل لفظ اس کے لیے فتوح ہوتا ہے. وہ جتنی آتی تھی سب کی سب آپ تقسیم کر دیتے تھے, اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے, نہ اپنے لیے کچھ رکھتے تھے, سب تقسیم کر دیتے. یہ اور ملا عبد القادر لکھتے ہیں کہ یہ علوی نسب ہے, علوی نسب سے تھے, مگر اپنے نسب کو مسافر ہونے کی وجہ سے شہرت نہ دی. انہوں نے شریعت کی نہایت پابندی کرتے تھے. شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کی شرح یا حاشیہ نہ لکھا ہو. لو ملا عبد القادر بدایونی لکھ رہے ہیں. یہ منتخب التواریخ پڑھنا کبھی بیٹھ کے, آپ کو پتا چلے کہ یہ مغلوں نے کیا کیا, مغلوں سے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا. بڑی دلچسپ کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا. 948 ہجری میں وہ موڑ آیا. میں نے آپ کو بتایا کہ دربار میں کتنا اثر ہے, ویسے آپ کا کیا مقام ہے, تو وہ 948 ہجری میں پھر کیا مقام موڑ آیا. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کو چھوڑ دیا. گوالیار کو چھوڑ کر احمد آباد میں آ گئے, سارنگپور میں. احمد آباد میں جب آئے تو یہاں ایک مولوی صاحب تھے, بڑے ٹاپ کے عالم دین تھے, حدیث کے بڑے ماہر تھے, شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے سامنے ایک معراج نامہ آپ کا گزرا. وہ معراج نامہ جب آپ نے پڑھا تو جو شریعت کا عالم ہوتا ہے نا, وہ پھر ایسی باتیں جب ہو رہی ہیں تو سیکھ پا ہو جاتا ہے. یہ اس کا منصب ہے, اسے ہونا چاہیے, یہ اس کا منصب ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام جب چلے تھے آپس میں تو موسیٰ بار بار کیوں بولتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے عالم ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام ہر کام شریعت کے الٹ کر رہے ہیں. کشتی کے پھٹے کو اکھیڑ دینا شریعت کے الٹ ہے نا, کہ کسی کی چیز کو نقصان دینا شریعت کے الٹ ہے.
ایک بچہ بیچارہ کھیل رہا ہے، اس کو پکڑ کے مار دینا شریعت کے الٹ ہے بھائی. دیوار جو ہے وہ بنائی ہے اور اجرت نہ لینا شریعت کے الٹ ہے. شریعت کہتی ہے اجرت لو. تو وہ فوراً اعتراض موسیٰ علیہ السلام کیوں کرتے تھے؟ تو کیوں سے خضر علیہ السلام آگے سے کیوں کہتے تھے قال علم اللہ کا انک لن تستطیع معی صبرا؟ کیوں کہتے تھے؟ تو جو شریعت کا عالم ہو اس کے اوپر فرض ہے کہ جب وہ شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ آبجیکشن لگائے. تو شیخ علی متقی نے آبجیکشن لگایا کہ شاہ محمد غوث گوالیاری نے غلط کہا، شریعت کے خلاف کہا ہے معراج نامہ کے اندر. انہوں نے علماء کو اکٹھا کر کے دربار سے بھی فتویٰ لکھ کر کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، انہوں نے دربار میں پیش کیا، سلطان کو پیش کیا. سلطان سے کہا کہ اس بندے کے قتل کا آرڈر جاری کریے. سلطان نے کہا بھائی میں تو نہیں کر سکتا جب تک شیخ وجیہ الدین اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے میں کوئی سزا کا آرڈر جاری نہیں کرتا. اب یہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا. یہ فتویٰ جو تھا، اور اس فتوے کے پہنچنے سے پہلے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر جو ہے وہ شاہ وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ کو مل چکی تھی. آپ نے اپنا مدرسہ چھوڑا اور آپ ان کو ملنے کے لیے گئے. یہ دوسری بار ہے. آپ نے اپنے مدرسے کو چھوڑ کے آپ ان کے کمرے میں گئے. کمرے میں جب پہنچے اندر شاہ محمد غوث گوالیاری ہیں اور شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ، بس دو ہی ہیں. پوری رات گزر گئی. پوری رات جب گزر گئی اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اب جو میں بات اگلی کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے بھتیجے شاہ ہاشم، میں ان کی لکھی بات ان کی کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا اگر شیخ سے وہ ملاقات نہ ہوتی تو میں مسلمان نہ ہوتا، اور جو معرفت تمام عمر حاصل نہ ہوئی ایک شب میں شیخ گوالیاری نے سکھا دی. اب آپ چونکہ پہلے مل چکے تھے تو جو ہی شیخ علی متقی کا فتویٰ لکھا ہوا آیا آپ کے پاس کہ سائن کر دیجئے، آپ نے فتوے کو لے کے پھاڑ دیا. شیخ علی متقی کو پتا چلا کہ شیخ نے تو میرا فتویٰ پھاڑ دیا. اب خود ان کے پاس آئے، کہنے لگے شیخ آپ نے میرا فتویٰ کیوں پھاڑ دیا؟ آپ نے اس بدعتی کا ساتھ دیا. تو شیخ وجیہ الدین نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، کہنے لگے سنو میں ان سے مل چکا ہوں، میں ایک پوری رات ان کے ساتھ گزار چکا ہوں، اور مختصر تم اتنا سمجھ لو کہ ہم اہل قال ہیں اور وہ ارباب حال ہیں. شیخ علی متقی خاموش ہو گئے. انہوں نے آگے کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کوئی اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ان کے اس جملے سے، شیخ وجیہ الدین کے جملے سے بولنے سے شاہ محمد غوث گوالیاری پر تمام اعتراضات کیوں ختم ہو گئے؟ سلطان محمود کا آبجیکشن کیوں نہیں، اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تو سن لیجئے، یہ شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، وہاں حدیث پڑھایا کرتے تھے. جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اس حدیث پہ جب پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے راس کے اوپر ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو تجدید دین کرتا ہے، تو طلباء نے بیچ میں سے پوچھا کہ استاد محترم آج کے دور میں کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا. تو اکثر اولیاء کرام اور آپ لوگوں کو بھی یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، یہ ابو علی سینا کا طریقہ کار یہی تھا، اور یہ بڑے بڑے جتنے ہمارے جید عالم دین ہیں ان کا طریقہ یہی ہے. جب بھی کوئی پرابلم ہو، دین کی ہے یا دنیا کی ہے، حل نہیں ہو رہی نا، تہجد میں اٹھو، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل وضو کے پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھو، پڑھنے کے بعد آپ تہجد پڑھو. تہجد جب پڑھ چکو تو آپ اللہ سے کہو اللہ پاک یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، تو وہ پھر حل ہوگا. یہ آپ کی پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنے پاورفل ہو. تو جتنے آپ پاورفل ہو اتنی جلدی جواب واپس آ جائے گا. تو تہجد کے وقت آپ نے سوال کیا کہ اب کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ اس وقت شیخ وجیہ الدین ہے. ہائے ہائے. تو شیخ علی متقی نے پھر مدینہ میں پڑھانا چھوڑا اور آپ احمد آباد میں آ گئے. اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ تلاش کرتے کہ وجیہ الدین کون ہیں، تو آپ یہاں آ گئے. اب یہاں ذرا سمجھ لیجئے، مجدد، یہ جو مجدد ہوتا ہے، میرے مرشد نے کمال کی تقریر کر دی ہے. اب مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ شاید نہ سنی ہے انہوں نے. مجدد جو ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے تو جس سنن پر توجہ دیجئے، جس سنت پر
یا اسلام کے جس چیز کے اوپر زوال آ جائے، زوال سے مراد اس چیز کا زوال نہیں ہے، لوگوں کی ذہنیت سے جب وہ اتر جاتی ہے، لوگوں کے معاشرے میں جب اتر جاتی ہے، تو اس چیز کو پھر سے ان کے دماغ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس معاشرے کے اندر وہ سنت ہو یا اسلام کا کوئی عمل ہو، اس کو پھر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے۔ اب جو مجدد ہوتے ہیں، وہ مجدد کبھی ایک چیز کو اجاگر کرے گا، کوئی مجدد ہوگا جو 2 چیزوں کو اجاگر کرے گا، کوئی ہوگا جو 3 چیزوں کو اجاگر کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں، اور ان کا نام محی الدین عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے۔ تو مجدد جو ہوتا ہے، یہ جب بھی کوئی چیز، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 100 سال پورے ہی ہوں گے، نہیں، جب بھی کوئی چیز نیچے ہو رہی ہوگی تو اس چیز کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، تو وہ بندہ پھر۔ اب دیکھیے مجدد جو ہیں ان کی لسٹ ہر ایک کے نزدیک ڈیفرنٹ ہے۔ مجدد کی لسٹ جب آپ پڑھیں گے تو ایک اب اورنگزیب عالمگیر کا نام بھی آئے گا، مغل بادشاہ جو تھا نا، اس کا نام بھی مجدد میں آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس مجدد نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنی تفسیریں لکھی ہیں؟ کوئی نہیں، نہ تفسیر لکھی نہ کتابیں لکھی۔ تو مجدد کہے کہ ہوئے 500 علماء کو اکٹھا کر کے 500 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری لکھوایا۔ ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام انہوں نے اپنی لائف میں یہ کیا کہ جو تصوف اسلام کا تھا، یوگیوں اور سنیاسیوں کی چیزیں داخل ہو رہی تھی، تو اسلام کے تصوف کو بالکل خالص کر دیا اورنگزیب نے۔ تو یہ کام کیا، کام کسی نے کیا، اور مجدد اورنگزیب عالمگیر بن گئے۔ تو اب یہاں انہوں نے ایک کام کیا، تو بعض اوقات ایک سنت، تو مجدد کے لیے ایک چیز تو بہرحال یہ شرط ہے کہ جتنے آج تک مجدد آئے ہیں سب کی شکل سے نبی کا عشق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ شریعت کے بالکل وہ پابند ہوتے ہیں، وہ شریعت کے الٹ کوئی کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ اس کی پہلی شرط ہوتی۔ تو مجدد آپ کو بنایا شیخ وجیہ الدین گجراتی۔ تو شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ سے اس مجدد کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اور احمد آباد خانپور میں آپ کی ملاقات ہوگی اور یہیں رہ گئے۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے مل چکا ہوں، تو شیخ علی متقی باوجود اس بات کے کہ حدیث کے عالم ہیں، مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں، آپ نے ایک بات بھی دوسری نہ بولی، آپ واپس چلے گئے۔ تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ شیخ سید وجیہ الدین علوی شتاری حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی زندگی کو بدل دیا۔ تو شیخ علی متقی نے شیخ وجیہ الدین کو مجدد کہا ہے۔ تو مجدد ہمیشہ دوسرا بندہ مجدد کو کہتا ہے، مجدد خود کو مجدد نہیں کہتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر وہ خود کو مجدد کہہ رہا ہے تو وہ مجدد نہیں ہے۔ مجدد الفسانی کو مجدد کس نے کہا تھا؟ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی، 2 دروازہ سیالکوٹ کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے ان کو کہا تھا مجدد الفسانی، تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد عبد المقتدر بدایونی نے کہا تھا، پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے۔ ہر ایک نے تسلیم کیا، تمام اس دور کے جتنے ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے تھے سب نے اقرار کیا، ہاں اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو اجاگر۔ ابھی دیکھیے دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں، انہوں نے پگڑیوں کو دوبارہ عام کیا، نوجوانوں کے سروں پہ پگڑیاں پہنا دی، داڑیاں نہیں تھی ان کی، داڑیاں ان کے چہروں پہ رکھوا دی۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اجاگر کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نیچے گر رہی ہوتی، لیکن ہوتی نہیں۔ تو شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی متقی نے جب ان کے منہ سے غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ کی تعریف سنی تو اب چپ ہو گئے۔ تو کبھی کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے شیخ وجیہ الدین اتاری رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہا کرتے تھے علی متقی سے، کہتے تھے ظاہر شریعت پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی شیخ علی متقی کی، اور حقائق پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی ہمارے پیر یعنی شیخ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ کی نظر۔ شیخ وجیہ الدین بڑے بڑے علامہ آپ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے اور آپ کی تعریف کرتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، حدیث کی چین آپ تک ختم ہوتی ہے، آپ نے حدیث کے علم کو عام کیا، آپ بھی مجدد ہیں۔ کیوں؟ آپ نے حدیث کے علم کو عام کیا۔ اخبار الاخیار آپ نے لکھی، اس کے اندر آپ نے اولیاء کا تذکرہ کیا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، 65 تک تو لکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس صحیح کو قبول کرے۔ انتصاب و اعتقاد در تصوف بشیخ محمد غوث بود اگرچہ مرید جائے دیگر بود۔ آپ کی اعتقاد اور انتصاب جو ہے تصوف میں شیخ محمد غوث گوالیاری سے ہے، یہ لکھ رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔
اور اس اعتقاد اور انتصاب پہ ان کو ناز تھا۔ می فرمودن کہ قبل از ملاقات شیخ خبر از خدا نداشتم، مرا کہ بخدا رسانید شیخ محمد غوث بود۔ مجھے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی، مجھے خدا تک پہنچایا تو شیخ محمد غوث نے پہنچایا۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ وجیہ الدین کا یہ جملہ تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو جو انڈیا والے حج پہ جاتے تھے نا تو وہ باہری جہاز ہوتے تھے نا، تو گجرات جاتے تھے، گجرات سے پھر آگے بڑھا۔ فرمانے لگے کہ میں گجرات رستے میں پڑتا تھا تو میں نے شیخ وجیہ الدین کا نام سنا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے ملا اور میں نے ان کو ولی کامل پایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں میں نے ان کو ولی کامل پایا۔ پاکستان والوں کتنے بڑے بڑے جید عالم ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہم ان کے نام جانتے تک نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا ایک بڑا عظیم نام جس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی تو ہستی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ آپ ولی کامل تھے، ریاضت بہت کرتے تھے، لکھنا پڑھنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا، علم سلوک میں آپ کی شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور نسبت تھی۔ آخری عمر کے اندر آپ کمزور ہو گئے تو آپ نے یہ سوچا کہ اب میں پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں، اب تو اتنے اساتذہ ہو گئے ہیں، کوئی نہ کوئی پڑھا لے گا۔ آپ نے جب یہ پڑھانا چھوڑا تو آپ زیادہ تر آخری عمر میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، باقی یہ معقول چھوڑ دی، منقول پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی، حدیث آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس دور کے اندر جو حدیث پڑھاتے تھے تو پرانے دور کے اندر کوئی حدیث جب پڑھی جاتی تو خود بھی روتے رہتے تھے۔ میں نے تو ایسے ایسے بھی اساتذہ دیکھے ہیں، ایک حدیث ہے روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بن جاتی تھی۔ ایک حدیث پورے سبق میں ہوئی تو آپ جو پیار اور محبت سے حدیث پڑھاتے تھے، تو آخری عمر میں جب حدیث پڑھانے آپ نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں بہت زیادہ، تو یہ سوچا کہ کوئی اور پڑھائے گا۔ تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، سید وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہ میں حضور آ گئے۔ معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے وجیہ الدین، جب تم حدیث پڑھاتے ہو نا ہم تیرے درس کو سنتے ہیں، تیرے حلقے میں بیٹھتے ہیں سنتے۔ اتنا جب کہا صبح اٹھے سید وجیہ الدین رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اسے ختم کرتے ہیں، واپس لیتے، ہم حضور کی حدیث کو پڑھائیں گے۔ پھر آپ آخری دم تک پڑھاتے، جن کے درس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں، اس درس کا عالم کیا ہوگا، اس مدرسے کا عالم کیا ہوگا، اور ان شاگردوں کا عالم کیا ہوگا۔ 902 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 997 کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا۔ خیر گاڈ نوز بیٹر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ویسے 997 کہا ہے، پورا گجرات افسردہ ہو گیا۔ ان کے لیے یہ جملہ صادق آتا، موت العالم موت العالم، ایک عالم دین سچا جب دنیا سے جاتا ہے تو پوری دنیا مر جاتی ہے۔ یہ بات آپ پہ صادق آتی، عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہے۔ عمراء فقراء طلباء سب افسردہ تھے۔ آپ کا جنازہ، اللہ اکبر، ایک جمع غفیر، ہر ایک کی کوشش تھی کہ بس یوں جنازے کو چارپائی کو ہاتھ لگ جائے، یوں ہی لگا لیجیے۔ سب لوگ آئے، ہر ایک کی آنکھیں اشک بار تھی۔ صحیح کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ آپ کی روح کف سے انسی سے پرواز کر گئی اور آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ آخری سال کے اندر پانی کا مسئلہ بن گیا، پانی جو ہے وہ کچھ گدلا سا ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ پانی پینے کو صاف مل نہیں رہا۔ اس وقت کیا وجد کا عالم تھا، آپ نے یوں زور سے اپنی وہ جو پرانے زمانے میں جو چھڑی ہوتی تھی نا، اس کے آگے لوہے کا لگا ہوتا تھا، زور سے یوں مارا تو زمین میں سے پانی نکلنے لگا۔ فرمان لگے یہ پیو، اس کا ذائقہ بالکل زمزم جیسا، اور وہ کنواں 2 فٹ ہے، 2 فٹ، دیکھیے 2 فٹ کنواں ہے، اور اس سے پانی آج تک نکل رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، شفا بھی ملتی ہے اور پیاس بھی جو ہے وہ بجھتی ہے۔ صرف 2 فٹ کنواں، 2 فٹ کا، اتنا چھوٹا کنواں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ فیض جو ہے وہ آپ کا جاری۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے ایک مرید نواب مرتضی خان خانپوری نے پورا مزار جو ہے وہ آپ کا بنایا۔ یہ دیکھیے ذرا، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو دکھا دیا جائے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے۔ یہ مین انٹرنس ہے، یہ مسجد کا جو ہے یہ احاطہ ہے، یہاں لوگ جو ہیں وہ آ کر نماز بھی بالکل دربار کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بھی ہے، نماز بھی وہاں ادا کی جاتی ہے۔ یہ تالاب ہے، یہاں وضو کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی بھی جو پرانی مساجد ہیں ان کے اندر بھی تالاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی تاریخی مساجد ہیں ان کے اندر یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں
یہ اصل میں بچہ جو ہے وہ شکر کو چاٹ رہا ہے. جن بچوں کو لکنت ہوتی ہے وہ بچے یہاں لائے جاتے ہیں, یہ شکر کو چاٹتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. یہ ان کے رشتہ داروں کی جو ہے وہ قبریں بھی دربار کے اندر ہیں, لائن سے جو ہے وہ لگائے گی. یہ ہے اصل سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ نظارہ ہے. یہ دیکھیے یہاں سے, یہ دیکھیے بہت خوبصورت جو ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ جو ہے وہ براجمان ہے. آپ کے عرس کی تقریب جو ہوتی ہے اس وقت اگر آپ جائیں تو آپ کو بڑی رونق نظر آئے گی. اور یہاں کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو, صفائی کا خاص انتظام ہوتا ہے یہاں. یہ دیکھیے یہ ہے بہت پرانی جو ہے اسے بنایا گیا. یہ یہاں یہ ان کا روزہ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دروازہ ہے, یہ سیدھا ان کی قبر مبارک پہ جاتا ہے. اور یہ جو گنبد بڑا نظر آ جائے, جو چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ جو بڑا نظر آ رہا ہے یہ ان کی قبر انور کے اوپر ہے. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عرس کی تقریب ہے, اور اس کے اندر سید احمد بابا سجادہ نشین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ صندل لگایا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ صندل لگایا جا رہا ہے. تو جو ہے پلاسٹر کی تھیلیوں کے اندر بازار سے جو ہے وہ ملتا ہے, لیکن دربار کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر خالص جو ہے وہ منگوایا جاتا ہے. اور اس کے جو ہیں وہ دو طریقے ہیں قبر کے اوپر صندل لگانے کے. ایک طریقہ انڈیا کے اندر یہ رائج ہے کہ بڑے بڑے جو گڑوے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر جو ہے وہ پانی اور صندل کو آپس میں ملا کر اوپر سے قبر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر, کہ صندل کو نکال کر وہ پاؤڈر جو ہے وہ برادہ جو ہے وہ صندل کا اس کے اوپر جو ہے وہ ملا جا رہا ہے. صندل جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ دیر پا رہتی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے عرس کے اوپر کہ صندل کو پانی میں ڈال کے اوپر رکھا جاتا ہے, بعد میں صاف کر دیا جاتا ہے. اور ایک یہ طریقہ ہے جو سید شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر صندل کو لگایا جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے اوپر ہی وہیں اس کے ساتھ ہی. اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے شیشیاں پکڑی ہوئی ہیں, یہ سید احمد بابا کے ساتھ یہ بھی لوگ ہیں, اور وہ سائڈ والے بھی. یہ سب جو ہیں عطر جو ہے وہ عطر جنت الفردوس ہے اور قسم کی کافی ساری ہیں, وہ عطر جو ہے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر یہ پھولوں کی اسپیشل جو ہے وہ چادر عرس کی تقریب کے اوپر منگوائی جاتی ہے, اور یہ چادر قبر مبارک کے اوپر جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ہری شاخیں جو ہیں وہ قبر کے اوپر لگائی تھیں کہ ان کی تسبیح سے جو ہے وہ سکون ملے گا. تو اسی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہری چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس لیے پھول جو ہیں وہ قبر کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ جب تک تازہ رہیں گے یہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اور تسبیح کی ضرورت گناہ گار کو ہوتی ہے, تو اولیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ اتنے پھول کیوں ڈال دیتے ہو؟ تو اللہ کے بندو, نبی کا کوئی گناہ تھا لیکن نبی پھر بھی نماز پڑھتے تھے, حضور پاک حج کرتے تھے, حضور پاک اللہ کی راہ میں دیتے تھے, حضور پاک قرآن پڑھتے تھے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہی جو آگے نیک ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو کس کو نہیں چاہیے کہ اللہ کا قرب مور قرب اور قرب ملے؟ تو یہ پھولوں کو اس لیے جو ہے وہ قبر پہ رکھا جاتا ہے. یہ دیکھ لیں سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایک جو ہے وہ چادر ڈالی گئی پھولوں کی, اب اس کے بعد یہ اوپر ایک اور ڈالی گئی. تو اسی طریقے سے چادریں جو ہیں وہ مرید اور خود ماشاءاللہ ان کے سجادہ نشین جو ہیں اور خاندان والے وہ خود ماشاءاللہ بڑے امیر ہیں. تو یہ چادریں جو ہیں نا گلاب کے پھول کی بھی چادر جو ہے وہ لائی جاتی ہے. یہ دیکھیے یہ گلاب کے پھول کی چادر جو ہے وہ اب لائی جا رہی ہے. تو یہ سید احمد بابا صاحب ہیں سجادہ نشین, اور اس کی تقریب میں خاص طور پر جو ہے یہ سارا خاندان یہاں جمع ہو جاتا ہے. اب جو ان کے ہاشم پیر کے ہیں بیجاپور سے بھی, احمد آباد سے, یہاں امریکہ سے, جہاں جہاں رشتہ دار ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو تقریب کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ اب چادر جو ہے یہ گلاب کے پھول کی چادر جو ہے وہ بنائی گئی پھولوں کی, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے چادر. تو وہ نیچے سے جو صندل ہے اس کی خوشبو, گلاب کی پھولوں کی خوشبو, عطر کی خوشبو, ماشاءاللہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے, اور تادیر بہت عرصے تک جو ہے یہ خوشبو آتی رہتی ہے. اور ابھی یہ آپ دیکھیں گے, یہ دیکھیے یہ ایک اور چادر جو ہے وہ دربار پہ ڈالی گئی. یہ آپ کو ایک رنگین ٹوپی نظر آ رہی ہے, یہ بہت بڑے اسی خاندان کے ہیں سید تنویر شاہ صاحب حسینی مداز اللہ, بڑے زبردست اسپیکر ہیں احمد آباد کے اندر اور دوسرے بیجاپور میں اور بعض جگہ میں. ماشاءاللہ ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے, اور یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ابھی یہ دیکھیے ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ ہے ان کا, زبردست جو ہے. یہ میں تو 7 دن سے فاتحہ پڑھا ہوں, آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. کہتے ہیں کہ سید وجیہ الدین جب ان کا واسطہ دیا جاتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. میں سید وجیہ الدین شتاری علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے, اور میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.